ہیں۔ ارباب نظر، میں ایڈوکیٹ سید اظہر عباس نقوی، ساکن کنرکی، ضلع مراد آباد، یو پی، انڈیا سے اپنی جانب اور اپنے وطن کی جانب سے علامہ سید ضمیر اختر صاحب کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں، اور اس غمزدہ ماحول میں ان کے خانوادے کے ساتھ شانہ بشانہ ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ علامہ ضمیر اختر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، بلکہ وہ پوری قوم و ملت کے لیے، تمام بر صغیر کے لیے ایک مکمل تعارف تھے۔ علامہ ضمیر اختر صاحب ایک شہنشاہ خطابت تھے، ایک شہنشاہ قلم تھے کہ جن کی قلم سے سینکڑوں تصانیف تحریر کی گئیں۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، مگر ان کی تصانیف اور ان کی تقاریر کی شعاعوں سے تمام بر صغیر روشن اور منور رہے گا۔ وہ علم کا ایک ایسا سمندر تھے کہ جس سمندر میں آج تمام طلباء غوطہ زن ہو کر نایاب علم کے تحفے حاصل کر رہے ہیں۔ علامہ ضمیر اختر صاحب کا قوم و ملت اور بر صغیر پر ایک ایسا احسان ہے کہ جس کو اب تک فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنے آپ میں ایک اعلیٰ درجے کے خطیب، کونا مشق شاعر، ادیب اور تمام اوصاف اور سخن سے پروردگار نے انہیں نوازا تھا، جس کے ذریعے انہوں نے تمام قوم و ملت کی رہنمائی اور خدمت کی۔ تمام عالم انسانیت، تمام عالم اسلام ان کی تقاریر سے، ان کی تصانیف سے فیض یاب ہوتا رہے گا۔ ان کی تقاریر، ان کی تصانیف تمام اہل ادب کے لیے، اہل علم کے لیے راہ بقا ہے۔ ضمیر اختر صاحب جو نہایت اعلیٰ درجے کے شخصیت تھے، ممتاز شخصیت تھے، ان کا لب و لہجہ نہایت اعلیٰ درجے کا تھا، اور مزاج میں ان کے اعلیٰ درجے کی انکساری تھی، اعلیٰ درجے کی شائستگی تھی۔ اپنی بات کو بہت اچھے طریقے سے بیان کرتے تھے۔ انداز گفتگو نہایت شیریں اور نہایت خوبصورت تھا۔ ایک ایسا انداز گفتگو تھا کہ سامع کے دل و دماغ پر ایک عجیب اثر ہوتا تھا، اور وہ ان کی گفتگو سے متاثر ہوتا تھا۔ تو ان کے چلے جانے سے ایک خاص قوم، ایک خاص ملک کا ہی نقصان نہیں ہوا ہے، بلکہ ان کے چلے جانے سے عالم انسانیت، عالم ادب، عالم اسلام کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے، جس کی بھرپائی صدیوں تک نہیں ہو پائے گی۔ وہ ایک ایسے عالم دین تھے، ایک ایسی شخصیت تھے جو ہمارے دل و دماغ پر حکومت کرتے تھے۔ آج ان کے نہ ہونے سے ہمارا دل غمزدہ ہے، ہماری نظریں انہیں تلاش کر رہی ہیں، مگر موت ایک حقیقت ہے۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، موت سے کنارہ نہیں کیا جا سکتا۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف بازگشت کرنی ہے۔ بہرحال ہم نہایت غمگین دل سے
انہیں تعزیت پیش کرتے ہیں اور پروردگار سے ان کی مغفرت کے لیے ہم دعا گو ہیں، اور ہمیں یہ امید ہے کہ وہ جوار معصومین میں آرام کر رہے ہیں، اب وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کیے ہوئے ہیں، وہاں پر اپنی خطابت کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے خدمت کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جب وہ وہاں پر اپنی تقریر کریں گے، اپنے اشعار پڑھیں گے، تو چہاد معصومین کی ارواح وہاں ضرور آئے گی، اور انہیں اس دنیا میں بھی اپنی اس خدمت کا اجر ملا، اور پروردگار کے یہاں جانے کے بعد بھی انہیں اس کا اجر ملے گا۔ آمین ثم آمین۔